میں بحیثیت منسٹر آف اسٹیٹ فائنانس بھی رہ چکا ہوں, اکنامک افیئرز منسٹر بھی رہ چکا ہوں, الحمدللہ انرجی منسٹر بھی رہ چکا ہوں. پہلی بار ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن آیا ہے جو کہ بجٹری سپورٹ کے علاوہ رول آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں. وجہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ملک کے اندر پیسہ ڈالنا اسی طرح ہے کہ تندور کے اندر آپ کوئی نوٹ جلا دیں, ختم کر دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تپش مل جائے گی, فائدہ اس کا کوئی نہیں. اس وقت خواتین و حضرات دنیا کے نوبیل پرائز ان اکنامکس جو آ رہے ہیں وہ اس چیز پہ ہیں کہ ملک میں آپ کے آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, رول آف لا ہوگا, ملک ترقی کرے گا. اور یہ چیز ایک اور شخص بار کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں, ان کا نام ہے خواتین و حضرات وزیر اعظم عمران خان صاحب. تو ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. آخر میں, اور میں پھر بات اپنی ختم کروں گا, چیف جسٹس آف پاکستان نے ہمیں انوائٹ کیا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر میٹنگ ہونی چاہیے اور ہماری طرف سے تجاویز آنی چاہیے, اور وہ انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ہوگی. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. میں کچھ گزارشات کروں گا جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا اور کیسے اس الیکشن کو پامال کیا گیا. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو یاد کرانا چاہیے کہ 8 فروری 2024 کا دن کتنا شاندار دن تھا. اس دن پاکستانی قوم نے جمہوریت سے اپنی وابستگی کا بھرپور اظہار کیا. جو کچھ 8 فروری سے پہلے ہو چکا تھا, جو تشدد ہوا 9 مئی کے بعد, جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا, ہمارے بیشتر کینڈیڈیٹ سرکردہ لوگ حلقوں میں جو تھے ان کو جیلوں میں رکھا گیا, جیلوں سے لوگوں نے الیکشن لڑے. خود میں نے الیکشن لڑا اور میں جانتا ہوں کہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ایک الیکشن میٹنگ بھی کر سکیں اپنے حلقے میں. ہماری میٹنگز پہ حملہ کیا جاتا تھا, جو لوگ آ جاتے تھے ان کو رات کو اٹھایا جاتا تھا, مارا پیٹا جاتا تھا, ہمارے بینر پھاڑے جاتے تھے. پنجاب میں ایک ایسا ماحول تھا فسطائیت کا جو میں تصور نہیں کر سکتا تھا. بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہم اپنے کاغذات داخل کرنے گئے, وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جو ہم سے کاغذات چھین لیتے تھے. کتنے امیدواروں کے ساتھ میں خود گیا ذاتی طور پہ, وہاں میں نے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے چھنتے ہوئے دیکھا, اٹھتے ہوئے دیکھا. لوگوں کو اغوا کیا گیا, امیدواروں کو, کہ وہ اپنے کاغذات نہ جمع کرا سکیں یا اسکروٹنی کے وقت وہ ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش نہ ہو سکیں. ایک واقعہ میں پوری عمر نہیں بھولوں گا. میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک امیدوار تھا, ہم بڑھ رہے تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر کی جانب اسکروٹنی کے لیے. اچانک 4 لوگ آئے, اس کو دبوچا اور اٹھا کے لے گئے. پولیس ساتھ کھڑی ہوئی تھی. میں نے پولیس والوں سے کہا تمہارے سامنے ہو رہے ہیں, تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے بے بسی سے میری جانب دیکھا, سر ہم نہیں روک سکتے ان کو. تو اس ماحول میں الیکشن ہوا ہے یہ. اور اس سب کے باوجود جس طرح لوگ نکلے, بلہ ہم سے چھین لیا گیا تھا. ایک ایک حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس 5 مختلف نشان تھے. میرے حلقے میں, حلقہ یعنی 128 لاہور, میرا کچھ نشان تھا. میرے نیچے 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے, ان کے اپنے اپنے نشانات تھے. ہم ووٹروں کے پاس 5-6 نشانات لے کر گئے, ان کو آپ نے ووٹ دینا ہے, ہم لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. اور اس دن مجھے حیرت ہوئی, ناخواندہ خواتین اپنے ہاتھوں پر, اپنے کپڑوں پر ہمارے نشان بنا کر لائی ہوئی تھی. انہوں نے ان نشانوں کو دیکھ کر مورے لگائی, ٹھپے لگائے, اور ایک شاندار, میں کہتا ہوں پھر, جمہوریت سے وابستگی کا اظہار ہوا. اور ایک ایسی جماعت کے لیے اظہار ہوا جو نہ مذہبی منافرت پر قائم ہے, نہ لسانی کسی تقسیم پر قائم ہے. یہ پاکستانیت سے جڑی ہوئی جماعت ہے. اس جماعت کا ہر نظریہ وہ ہے جو پاکستان کی یگانگت کا نظریہ ہے, پاکستان کی سالمیت کا نظریہ ہے, پاکستان سے جڑے رہنے کا نظریہ ہے. اور اس جماعت پہ حملہ کیا گیا. منصوبہ سازوں نے یہ سوچا کہ یہ جماعت ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے, جس کو ہم نے پارلیمان میں اپنا اصل وجود قائم نہیں رکھنے دینا. اور اس کا ناقابل تلافی نقصان میں آپ سے کہوں ہوا ہے پاکستان کی حیت پہ. اس وقت ملک میں جو مایوسی کا عالم ہے, جو بلوچستان کا حال میرے بھائی عمر ایوب نے آپ کو بتایا, یہی حال خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں ہے. آپ نے ملک میں ان طاقتوں کو طاقتور بنایا جو ملک کو توڑنا چاہتی ہیں, جو ملک سے خائف ہیں, اور وہ طاقت جو ملک کو جوڑنا چاہتی ہے, ملک کے ہر صوبے کو, ہر خطے کو جوڑنا چاہتی ہے ایک نظریے کے ساتھ,
اس پر آپ نے حملہ کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور، منصوبہ ساز، پاکستان کی ترقی کے خیرخواہ بتاتے ہیں. اس دن جو کیا گیا وہ درندگی تھی، اور یہ ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ کیا درندگی تھی، کیسے یہ سب کچھ ہوا اس دن. ہم یہ بات عمومی سطح پہ تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو رپورٹ اب آئی ہے پتن کی، یہ ایک ادارہ ہے جو الیکشن کے معاملات پہ نظر رکھتا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کے لیے ایک اور کلپ ہو سکا تو ہم چلائیں گے، ورنہ آپ خود دیکھیے. سوچ ٹی وی کے نام سے ایک ادارہ ہے جس نے ایک شاندار ڈاکیومنٹری الیکشن 2024 کے حوالے سے بنائی ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. آپ کے سامنے جو بات آ جانا چاہیے اور جس کا ہر لمحے ہمیں ادراک ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ الیکشن پہ حملہ کیسے ہوا. یہ بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں اس کی جزیات کو. اس دن لوگوں نے تو ووٹ ڈال دیا. دیکھیے عام طور پہ دھاندلی ایسے ہوتی ہے کہ پولنگ سٹیشن پہ حملہ کرا دیا، ووٹنگ روک دی، ڈبے اٹھا کے لے گئے. یہ نہیں ہوا. یہ تب ہوا کرتا تھا جب دھاندلی فریقین کرواتے تھے. ایک فریق دوسرے فریق کے ووٹ کم کرنا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ووٹر ہیں وہ ووٹ ڈال نہ سکے. یہاں ایسا نہیں ہوا. الیکشن کا دن بالعموم ٹھیک گزرا، لوگ آئے، لوگوں نے ووٹ ڈالے. اس کے بعد گنتی جو تھی پولنگ سٹیشن میں وہ بھی ٹھیک ہو گئی مور اور لیس. فارم بن گئے پولنگ سٹیشن میں. اب یہ اہم بات ہے. دیکھیں ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں تقریباً 400-425 پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. ہر پولنگ سٹیشن پہ ڈبے کھولے جاتے ہیں، ووٹ گنے جاتے ہیں، اور ان ووٹوں کو درج کیا جاتا ہے ایک فارم میں جسے ہم کہتے ہیں فارم 45 یا فارم 45. اس میں امیدواروں کے نام ہوتے ہیں، ان کے آگے جو ووٹ نکلتے ہیں ڈبوں سے وہ درج کر دیے جاتے ہیں. پولنگ سٹیشن پہ امیدواروں کے یا کم از کم ان امیدواروں کے جن کو جیتنے کا خیال ہوتا ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں، ان کے پولنگ ایجنٹ بھی موجود ہوتے ہیں. تو ان کی نگرانی میں یہ عمل ہوتا ہے. پولنگ ایجنٹ صاحبان دستخط بھی کر دیتے ہیں فارم 45 پہ. اور یہ ہمارے قانون کی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں طاقتور شک ہے کہ تمام عمل قانون کے مطابق ہو گیا اس دن مور اور لیس. تقریباً میں کہوں گا 90% حلقوں میں ایسا ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پولنگ سٹیشن سے جو پریزائڈنگ افسر صاحب ہیں وہ یہ تمام مواد جو ووٹ پڑے ان کا تھیلا اور اس کے ساتھ جو فارم 45 بنا یہ لے کر وہ آتے ہیں ریٹرننگ افسر کے دفتر میں. 400 یا 450 پولنگ سٹیشن ہیں اگر ایک حلقے میں. میرے حلقے میں 433 پولنگ سٹیشن تھے. ان 433 پولنگ سٹیشنز میں سے ہر پولنگ سٹیشن کے پریزائڈنگ افسر نے اپنا فارم لا کر ریٹرننگ افسر کو دینا ہوتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں تمام امیدواروں کو حق حاصل ہے کہ وہ بیٹھے اور جیسے جیسے یہ فارم آتے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے وہ آئیں، ان فارموں میں جو نمبر لکھے ہوئے ہیں ان کو درج کرے ریٹرننگ افسر اور پھر ان کا شمار کرے، ان کو ایڈ اپ کرے. یہ تمام عمل جو ہے امیدواروں کی موجودگی میں قانوناً ہونا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فارم 47. یعنی کہ جو 433 پولنگ سٹیشنز تھے ہر پولنگ سٹیشن کا جو رزلٹ ہے وہ لے کر آپ نے اس کو جمع کیا اور پھر ایک فارم 47 ہے اس میں آپ نے وہ درج کر دیا کہ ہر امیدوار کے ووٹ کتنے ہیں. تو یہ ہے الیکشن کا عمل جو قانون میں دیا ہوا ہے اور اس میں کوئی سکم نہیں ہے. یہ بہت اچھا عمل ہے. یہ ہو رہا تھا اس دن. ہم ریٹرننگ افسر کے دفتر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک یہ کہا گیا کہ یہاں گولی چل گئی ہے. گولی کس نے چلائی، کیوں چلائی؟ اور ہم سب کو گریبانوں سے، اور تو کوئی تھا ہی نہیں. میرے پولنگ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں میں تھا اور میری اہلیہ تھیں اور ہمارے ایک دو الیکشن ایجنٹ تھے. ہمیں گریبانوں سے پکڑ کر دھکیل کر ریٹرننگ افسر کے دفتر سے باہر پھینک دیا گیا. اس وقت تک جتنے رزلٹ آئے تھے ان میں ہر پولنگ سٹیشن پہ اللہ کے فضل سے ہم جیت رہے تھے. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے الیکشن کا کہ یہ 80-90 سیٹوں پہ یہی عمل ہوا ہے پاکستان میں. ہمیں باہر پھینکا گیا اور کہا گیا کہ اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ اب خفیہ ہوگا، اس میں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. جو پریزائڈنگ افسران آ رہے تھے اپنے فارم 45 لے کر ان سے لیے گئے. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ بہت سے پریزائڈنگ افسران کو تو ریٹرننگ افسر کے دفتر آنے ہی نہیں دیا گیا. ان کو ٹرکوں میں بٹھا کر ایک فیکٹری میں منتقل کیا گیا اور وہاں پہ یہ عمل ہوا کنسالیڈیشن کا جو ریٹرننگ افسر کے دفتر میں ہونا تھا. اور ہوا اس میں کیا کیا یہ گیا کہ ایک فارم 45 ہے، اس میں اگر لکھا ہے کہ امیدوار الف کے ووٹ آپ کہہ لیجئے 575 ہیں اور امیدوار بے کے ووٹ جو ہیں وہ آپ کہہ لیجئے 45 ہیں، تو اس 45 سے پہلے ایک 9 لگا دیا گیا، اس کو 945 کر دیا گیا.
400 ووٹوں کا فرق آ گیا, اس کے ووٹوں میں 900 کا آپ نے اضافہ کر دیا, اور اس کے بعد ان فارمز کو یوں کاٹ چھانٹ کر بنایا گیا. لیکن اس میں ہوا کیا, جب آپ ایک پولنگ اسٹیشن پہ 75 ووٹوں کو 975 کرتے ہیں تو ان فارموں میں نیچے کل تعداد ووٹوں کی ہوتی ہے. ایک تو ہر امیدوار کے ووٹ ہوتے ہیں, نیچے ایگریگیٹ ہوتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ مکمل ووٹ پڑے کتنے. اس کو آپ نے تبدیل کوئی نہ کیا, اوپر تو آپ نے 75 کے ساتھ 9 لگا دیا, نیچے جہاں لکھا ہوا تھا کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ مثال کے طور سے 900 ووٹ پڑے تو وہ نیچے 900 کا 900 ہی لکھا رہ گیا. اس کو آپ 1800 نہیں کر سکے, کیونکہ وہ کرنے کے لیے آپ کو ایک لگانا پڑتا, پھر 9 کو 8 بنانا پڑتا, پھر اس کے ساتھ آپ کو جو پورا جو فارم ہے وہ تبدیل ہو جاتا. اسی طرح یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم سمجھیں ہوا کیا. فارم 45 کے ساتھ ایک فارم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فارم 46. فارم 46 میں جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن پہ, وہ یہ لکھتا ہے کہ میں نے کتنے بیلٹ پیپر جاری کیے, کتنے ووٹ پڑے, کتنے ویلڈ تھے, کتنے ضائع ہو گئے. لیکن ٹوٹل نمبر آف بیلٹس جو اس پولنگ اسٹیشن پہ استعمال ہوئے ہیں ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. اس کو بھی تبدیل نہیں کیا گیا, کر ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر ایک پولنگ اسٹیشن پہ 900 ووٹ پڑے ہیں, 900 اس نے بیلٹ دیے ہیں, تو اس نے تو وہاں پہ یہی لکھ دیا کہ 900 میں نے دیے ہیں, اس میں 4 ضائع ہو گئے ہیں. جبکہ یہاں آپ نے 900 کو 1800 بنا دیا 75 سے پہلے ایک 9 کا ہندسہ لگانے کی وجہ سے. تو فارم 46 میں بھی پھر یہ آنا چاہیے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ 900 نہیں 1800 ووٹ پول ہوئے ہیں, تو وہ تو ہوا کوئی نہیں. آپ آج بھی جا کر اگر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس پہ آپ حلقہ وائز دیکھیں ان فارمز کو, اب یہ شاید اتارنا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کی چوری اتنے فاش طریقے سے پتن نے پکڑی ہے کہ اب ان کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو حلقے کے بعد حلقہ نظر آئے گا جہاں جو ٹوٹل نمبر آف ووٹ ہیں کسی پولنگ اسٹیشن پہ جو ڈالے گئے فارم 45 میں وہ 900 ہیں, فارم 46 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ 900 ہیں. لیکن جب آپ ان کو جمع کرتے ہیں جو ایک 9 کا ہندسہ زائد لگانے کی وجہ سے 75 کو 975 کیا گیا تو وہ تو 1800 بن جاتی ہیں. تو یہ چوری چھپ نہیں سکتی تھی. اس چوری کو پتن کی رپورٹ نے پکڑ لیا ہے, بڑے فاش طریقے سے پکڑ لیا ہے. اور اس سے نظر یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اگر اس کو دیکھے گا, اور ہم تقاضا کرتے رہے ہیں کہ الیکشن کو دیکھے سپریم کورٹ ایک کمیشن کے ذریعے, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جزیات میں جائیں, صرف جو شائع شدہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ریکارڈ ہے اسی کو اگر آپ پڑھ لیں, جس کو الیکشن کمیشن صحیح مانتا ہے, تو یہ جو ہوا ہے یہ بالکل روشن کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے بات کہ اس الیکشن کو اتنی بے دردی سے لوٹا گیا اور اتنے بانڈے انداز سے لوٹا گیا کہ چھپنا ممکن نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو اس پتن کی رپورٹ نے واضح کی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سب اس کا مطالعہ کریں. اس میں ایک اور چیز دیکھیے کیا ہوا. اب میرے پھر الیکشن پہ آ جاتے ہیں 128, اور یہ میں عرض کر رہا ہوں تمام حلقوں میں اسی طرح ہوا. اب چونکہ مجھے ہرانا مقصود تھا, ہم 433 میں سے اللہ کے فضل سے تمام پولنگ اسٹیشن جیت چکے تھے. میرے پاس جو فارم 45 آئے ایک بھی پولنگ اسٹیشن ہم نے نہیں ہارا تھا. میری جو لیڈ تھی وہ 1 لاکھ سے زیادہ کی تھی. اب 1 لاکھ کی لیڈ کو ختم کرنے کے لیے ان کو یہ کرنا پڑا کہ انہوں نے چند پولنگ اسٹیشن چنے, کوئی تقریباً 170 پولنگ اسٹیشن چنے. ان پولنگ اسٹیشنز پر یہ حرکت کی گئی کہ 1000 ووٹ 900 ووٹوں کا اضافہ کیا گیا, اور وہ ایک ہی امیدوار کے حق میں کیا گیا, تاکہ جو 1 لاکھ کی لیڈ ہے اس کو کم کر کے 15-16 ہزار کی دوسرے کی برتری قائم کی جائے. اب یہ جب انہوں نے کیا عمل قومی اسمبلی کے لیے, تو اس رات چونکہ ہیجان کا عالم تھا, یہ بھول گئے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ قومی اسمبلی کو بھی پڑتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کو بھی وہیں پہ پڑتے ہیں. اسی پولنگ اسٹیشن پہ 2 ڈبے ہوتے ہیں, ہر شخص کو جو اندر جاتا ہے بیلٹ پیپر ایک قومی اسمبلی کا دیا جاتا ہے اور ایک صوبائی اسمبلی کا دیا جاتا ہے. تب ہوا یہ کہ 170 پولنگ اسٹیشنز ایسے بن گئے جہاں قومی اسمبلی کا جب آپ رزلٹ دیکھتے ہیں تو جو تناسب ہے ووٹ پڑنے کا, جس کو ٹرن آؤٹ ہم کہتے ہیں, وہ 90% ہے, 85% ہے, 95% ہے, کچھ پہ 112% ہے کہ 100 سے بھی زیادہ فیصد ووٹ پڑ گئے. اور انہی پولنگ اسٹیشنز پہ جب آپ صوبائی اسمبلی کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ 40% ہے, 35% ہے, 38% ہے. یعنی کہ اسی ایک پولنگ اسٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کے ووٹ جو ہیں وہ 40% پڑے ٹوٹل ووٹ کے, اور جبکہ اسی پولنگ اسٹیشن پہ قومی اسمبلی کے ووٹ جو ہیں وہ 90-95% پڑ گئے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو صرف مذاقہ خیز نہیں ہے, یہ واضح ڈاکے کا ثبوت ہے. تو یہ آپ کو بے شمار 80 قومی اسمبلی کے حلقوں میں آپ کو یہ صورت نظر آئے گی جو اس رپورٹ نے, اور جو سوچ ٹی وی کا میں آپ کو
جو ڈاکیومنٹری جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہوا کیا. یہ اتنا بونڈا ایک ڈاکہ ہے کہ یہ چھپ نہیں سکتا تھا اور یہ نہیں چھپا, اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیے اور قوم کو بتائیے کہ ان کے ووٹ کو کیسے زائل کیا گیا, کیسے عوام کی, پاکستان کی آواز کو سلب کیا گیا. یہ چیز اب روز روشن کی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے سامنے ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 90 یا 95 یا 112% ہو اور اسی پولنگ اسٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% یا اس سے بھی کم ہو. یہ آپ کو 80 قومی اسمبلی کے حلقوں میں یہ صورت آپ کو نظر آتی ہے واضح طور پہ. تو اب اس کے بعد اگر کوئی ذرا سی بھی شرم تھی, کوئی ذرا سا بھی پردہ تھا اس الیکشن کے حوالے سے, تو وہ ختم ہو چکا ہے. یہ الیکشن سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسمبلی اپنا اخلاقی جواز بالکل نہیں رکھتی, قانونی جواز بھی ہم سمجھتے ہیں نہیں رکھتی. صرف اس لیے یہ چل رہی ہے اسمبلی کہ ہماری الیکشن پٹیشنوں کو سنا نہیں جا رہا. ہم نے فی الفور ہم گئے اگلے دن ہی 8 فروری کو یہ الیکشن ہوتا ہے, 9 کو فارم 47 کا اعلان کیا جاتا ہے. 10 فروری کو میں نے الیکشن کمیشن میں اپنے سارے فارم 45 فائل کر دیے تھے, جن میں نظر آ رہا ہے میری لیڈ 1 لاکھ سے زائد کی ہے, کہ ایک دن میں 443 فارم 45 بنا سکتا تھا دستخط شدہ. اگلے دن 10 فروری کو یہ تمام مواد ہم نے الیکشن کمیشن میں فائل کر دیا اور کہا یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. الیکشن کمیشن میں استہزاء کیا گیا, مذاق اڑایا گیا میرا. کہا بنا لائے ہوں گے راتوں رات, ہمیں کیا پتا. ہم نے کہا ہم راتوں رات 433 بنا لائے ہیں, اور یہ میرے فارم دیگر جو جماعتیں ہیں میرے حلقے میں, جماعت اسلامی ہو, TLP ہو, ان کے فارموں کے مطابق ہو بہو ہیں. ہم سب کے فارم ایک جیسے ہیں, اور یہ جیتنے والے کے فارم جو ہیں وہ مذاکرہ خیز صرف فرق ہے. انہیں کہ دکھائیں اپنے فارم لے آئیں. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ چلے جائیے گا الیکشن پٹیشن کر کے جب ٹرائیبیونل بنے گا. جب ٹرائیبیونل بنتا ہے ہم کیس فائل کرتے ہیں. اول تو بنا ہی نہیں ٹرائیبیونل, 40 دن میں فائل کرنی ہوتی ہیں پٹیشنیں. ہم نے فائل کر دی. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ پنجاب جیسے صوبے میں جہاں آبادی 15 کروڑ ہے, صرف 2 الیکشن ٹرائیبیونل قائم کیے گئے پورے پنجاب کے لیے. فروری میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. 8 فروری کو الیکشن ہوا, 22-23 فروری تک قانون کی روح سے الیکشن ٹرائیبیونل قائم ہو جانے چاہیے تھے. فروری کے آخر میں صرف 2 ٹرائیبیونل, 2 ججوں کو مقرر کیا گیا پورے پنجاب کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جو پٹیشنیں ہیں, جو تنازعات ہیں, ان کو سننے کے لیے. میں نے پٹیشن دائر کی. 1 مہینہ ہم رکے, ہم التجا کرتے رہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ ٹرائیبیونل قائم کیجئے. 1 مہینے کے بعد میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی کہ پنجاب میں صرف 2 الیکشن ٹرائیبیونل کیوں قائم ہیں. میری اس پٹیشن کے جواب میں یہ کہا, ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلایا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو کم از کم 9 چاہیے. ہاں ہم نام دے دیتے ہیں. اس سے پہلے نام دے دیے گئے تھے, کچھ نہیں نام نہیں دیے گئے تھے. نام چونکہ دینے میں انہوں نے تعامل کیا, نام پھر دیے. ہائی کورٹ نے جب اصرار کیا کہ نام دو, وہ نام آئے. ان ناموں کے اوپر مشاورت, قانون میں یہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت ہوگی. اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تھے جسٹس شہزاد احمد خان. انہوں نے جن ناموں پہ اتفاق کیا وہ ایسے جج صاحبان کے نام تھے جن کے حوالے سے ہم سب تسلی رکھتے ہیں کہ وہ آزاد منش ہیں, وہ رکھتے ہیں اسپائن, ریڑھ کی ہڈی, جس کا ذکر عمر ایوب صاحب نے کیا. اور ہم خوش تھے کہ اب انصاف پسند ججوں کے سامنے ہمارے مقدمے چلیں گے. اس فیصلے کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی. وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بیٹھ کر فیصلہ دیا کہ نہیں, نام جو ہیں وہ الیکشن کمیشن خود مختار ہے, وہ خود دے سکتا ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے چیف جسٹس کے تابع ہونے کی. اور ساتھ ہی انہوں نے اس اسمبلی نے قانون بنا دیا, اس قانون میں ترمیم کی اور کہا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج نہیں. قانون یہ تھا 8 فروری کو کہ الیکشن پٹیشنیں ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج سنیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہماری مرضی کے ریٹائرڈ جج سنیں گے الیکشن پٹیشنیں. اور میرا مقدمہ اٹھا کر انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج کے حوالے کر دیا. وہ پتہ یہ چلا کہ وہ ریٹائرڈ جج صاحب تو ریٹائرڈ جج بھی نہیں ہیں, وہ PCO کے جج تھے, جو جب مشرف نے اسمبلی جب ایمرجنسی لگائی تھی 2007 میں, اس کے بعد کچھ لوگوں کو جج مقرر کیا تھا جن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے 2009 میں کہا کہ ان کی تقرری صریحاً غیر آئینی تھی, لہٰذا یہ وائڈ ایب انیشو ہیں, ان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنے نام کے ساتھ جسٹس لکھ سکیں. انہیں ریٹائرڈ تصور نہیں کیا جائے گا, ان کی تقرری کو کل عدم تصور کیا جائے گا. تو اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیا.
یہ ہے ہمارے سامنے صورتحال کہ کس طرح اس اسمبلی نے جو نہ اخلاقی جواز رکھتی ہے نہ قانونی جواز رکھتی ہے قانون میں ترمیم کی، اس ترمیم کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کس قسم کے لوگوں کو الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر کیا، انہوں نے کہا کہ اب یہ مقدمے سنو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا میں آپ سے عرض کروں۔ ایک جج صاحب نے صرف 32 مقدمے جو ان کو دیے گئے اس میں سے 28 مقدمے پہلی تاریخ پہ خارج کر دیے، یہ کہہ کر کہ جو مور لگائی ہے اوتھ کمشنر نے، جو ویریفیکیشن کے لیے جب آپ جاتے ہیں وہ مور لگاتے ہیں اوتھ کمشنر کچہری میں کہ ہاں جی یہ میرے سامنے پیش ہوئے تھے، یہ ان کے دستخط ہیں، مور ٹھیک نہیں لگی ہوئی، یہ مدم ہے، یا اس کو ٹھیک جگہ نہیں کاغذ پہ لگایا گیا، یا اس کے نیچے تاریخ جو ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی۔ 28 کیس ایک جج نے 32 میں سے پہلی پیشی پہ خارج کر دیے۔ ان 28 کے 28 کیسوں میں صورتحال یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ کس طرح الیکشن کو لوٹا گیا، کس طرح قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں فرق ڈالا گیا، لیکن پورا سسٹم جو ہے اس وقت وہ گینگ اپ ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے سامنے اب نہ کوئی قانونی راستہ ہے، نہ آپ کے سامنے الیکشن کا کوئی راستہ بچا، جس طرح الیکشن ہوا اور جس طرح سے اس کو لوٹا گیا۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہر الیکشن ایسے ہی ہوگا۔ اس بار تھوڑی سی ہم سے اونچ نیچ ہو گئی تھی، اب تو ہم پہلے سے ہی فارم بنا کے لائیں گے تاکہ راتوں رات بدلنا نہ پڑے ان کو۔ تو اب اگر الیکشن اس ملک میں آئندہ ایسے ہونے، کہا مجھے ایک بڑے معتبر اور مقتدر شخص نے، نام لے سر؟ نہیں، کہ یہ ہم نے نیو نارمل قائم کر دیا ہے، آپ لوگوں کو اسی میں کھیلنا ہوگا، ہم سے بات کرنی ہوگی، الیکشن کرنے سے آنے سے پہلے، امیدوار بننے سے پہلے ہم سے اجازت لینا ہوگی، صرف وہی فارم 47 پائے گا جس کو ہم کہیں گے، جس کو ہماری آشیرواد حاصل ہوگی۔ دس از دا نیو نارمل، یہ جملہ بولا گیا میرے ساتھ۔ بھول جائیں اس ملک میں جمہوریت کو، جمہوریت کا کھیل ہم کھیلیں گے، الیکشن ہم کرائیں گے، لیکن الیکشن کا نتیجہ ایسے ہی مرتب ہوگا جیسے اس دفعہ ہوا، اور آئندہ اس سے زیادہ ہم بے خوفی سے کریں گے، راتوں رات نہیں کریں گے، پوری ہم پیش بندی کر کے آئیں گے۔ تو اس ملک میں عرض کروں، یہ صرف ایک الیکشن پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، یہ جمہوریت کے تصور پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہمیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے بچے بن جاؤ، جان لو کہ طاقت کہاں ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، اس ملک میں حکمرانی آئین کی نہیں ہے، اس ملک میں حکمرانی قانون کی نہیں ہے، اس ملک میں حکمرانی ہماری ہے۔ ہم سے بات کر کے الیکشن لڑو، فارم 47 پھر چاہے پہلے ہی لے لو، اپنی جیب میں رکھ لو، ہم پہلے ہی تمہیں بتا دیں گے کہ تمہارا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ یہ ہمیں آج کہا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا ہے، اس کے خلاف عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اس ملک کے لیے جمہوریت مانگ رہا ہے۔ ہم سب پہ لاتعداد مقدمے قائم ہیں، مجھ پر 18 مقدمے دہشت گردی کے قائم ہیں اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ میں حق بات کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں ہٹوں گا اس سے پیچھے، ڈالیں مجھے کس کوٹری میں ڈالتے ہیں، وہاں بھی میری آواز گونجے گی اور یہی کچھ کہے گی جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس ملک کے قانون پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس ملک کی اخلاقیات پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ہم بولتے رہیں گے، آخری دم تک بولتے رہیں گے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور آپ کا فرض ہے، پاکستانی قوم کا فرض ہے، پاکستانی صحافت کا فرض ہے کہ سچ کو سامنے لائے۔ سچ وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے، جو پتن کی رپورٹ میں ہے، جو سوچ ٹی وی کے ویڈیو میں ہے، جو ان لاتعداد بچے بچیوں کے دلوں میں ہے جنہوں نے اس دن ووٹ ڈالا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کے ایک پولنگ سٹیشن پر میں گیا، ایک بچی آ کے رونا شروع ہو گئی، اس نے کہا انکل یہ میں نے پہلا ووٹ ڈالا ہے اپنی زندگی کا، اپنی